بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہوا ہو، سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم لحاف اور کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے۔ لیکن نماز میں ان 3 غلطیوں کی وجہ سے جب یہ بندہ مسجد سے باہر نکلے تو اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے۔ آخر وہ کون سی غلطیاں ہیں جیسے نماز ہمارے منہ پر مار دی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے اس بات پر غور کریں گے۔ محترم ناظرین، ہر عبادت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و عقائد کے لیے ایک ستون کی مانند ہے۔ نماز عمل ہو یا خوف، سفر ہو یا قیام، بیماری ہو یا تندرستی، سوائے حیض اور نفاس والی خواتین کے ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسفہ نماز کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے نماز کو اس لیے فرض قرار دیا تاکہ انسان تکبر سے پاک اور پاکیزہ ہو جائے، نماز کے ذریعے خدا کے قریب ہو جائے۔ نماز گناہوں کو انسان سے اس طرح گرا دیتی ہے جیسے درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں۔ نماز انسان کو گناہوں سے اس طرح آزاد کر دیتی ہے جیسے جانوروں کی گردن سے رسی کھول کر انہیں آزاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی نماز پڑھ کر لوٹتا ہے تو اسے اپنی نماز کے ثواب کا صرف 10واں حصہ، کسی کو 9واں حصہ، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، چوتھا، تیسرا اور کسی کو آدھا حصہ ہی ملتا ہے۔ جب نماز کی شرائط، ارکان یا خشوع و خضوع میں سے کسی طرح کی کمی ہوتی ہے تو پوری نماز کا ثواب نہیں لکھا جاتا بلکہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ کبھی نماز وہ الٹ کر پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جسے نماز کو اس کی نمازی کے منہ پر ماری جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلط امور ان کا ذکر بھی کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن شبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں سے منع کیا ہے: ایک کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، دوسرے درندوں کی طرح ہاتھ پھیلانے سے، اور تیسری یہ کہ آدمی نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لے جیسے اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نماز میں حیوانات سے مشابہت کی ممانعت آئی ہے جیسا کہ اونٹ کی طرح بیٹھنا، اور اس حدیث میں جلدی جلدی نماز پڑھنے کو کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھونگے مارنے کا مطلب جلدی جلدی سجدے کرنا ہے، اور جب سجدہ میں انسان اپنی کہنیاں زمین پر بچھا لے تو درندے کی طرح پھیل کر بیٹھنے سے تشبیہ ہے اور اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ اسی طرح نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اور خوب اچھی طرح مکمل رکوع و سجود کرے، قرات سے جو آسان نماز پڑھے، اپنے وقت پر پڑھے، غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے، تو وہ نماز نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے، میری حفاظت، اور پھر اس نماز کو نورانی شکل میں آسمان کی طرف چڑھایا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہ کرے، رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے، تو وہ نماز بد دعا دیتی ہے کہ اللہ نے تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے گا جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر انسان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کی نماز کو نامکمل بتا دیا، خاص کر رکوع سے سجدے میں جانے میں جلدی کرتے ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی رکوع و سجود میں اپنی پیٹھ برابر نہ رکھے۔ اس حدیث میں پیٹھ یا کمر سیدھا کرنے یا رکھنے سے مراد رکوع اور سجدے میں اطمینان کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی غلطی، جلسہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ وہ سجدوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھنے کو فقہ الاصلاح میں جلسہ کہتے ہیں کہ کم سے کم مقدار یہ ہے کہ سجدے سے اٹھ کر بالکل سیدھا بیٹھ جائیں،
یہاں تک کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس آ کر ٹھہر جائیں۔ اکثر نمازی اسے بڑی جلدی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سجدہ اولا سے اٹھ کر بیٹھتے ہی نہیں اور درمیان ہی سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑی غلطی کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کی نماز کو نامکمل بتلایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے اٹھ کر بڑے اطمینان اور ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جس میں عطر کا ہر عضو اور ہڈی کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ کر قرار پا لیتا تو دوسرے سجدے میں جانے کے لیے جلدی نہیں، بلکہ جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی ہی دیر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ جایا کرتے۔ کبھی تو اتنے دیر بیٹھتے کہ دیکھنے والا خیال کرتا کہ شاید آپ دوسرے سجدے میں جانا بھول گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور اس نے پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے ابھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ آخر تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو کامل وضو کرو، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو، پھر قرآن سے جو تمہیں آسان ہو پڑھو، پھر رکوع میں جاؤ یہاں تک کہ پورا اطمینان ہو جائے، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ اور پورے اطمینان کے ساتھ قیام کرو، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں بھی مطمئن ہو جاؤ، پھر سجدے سے اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، پھر اسی طرح اپنی ساری نماز ادا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔